ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ گزشتہ روز ملک میں جمہوری لحاظ سے ایک اور مرحلہ عبور ہو گیا۔ ملک میں سینٹ کے الیکشنز ہو گئے، کنٹینیوٹی انشور ہو گئی، لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ بہت ساری شکایات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ کہتی ہے کہ اس کی سیاسی قوت توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ قائدین کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ملک کو بیرونی دنیا سے بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ بڑی طاقتیں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ مسلسل کر رہی ہیں اور پاکستان جون میں گرے لسٹ میں جا رہا ہے۔ پاکستان کو بہت سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے انہی امور پر ترتیب دیا ہے اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر داخلہ، پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز پروفیسر احسن اقبال صاحب۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، بہت دنوں سے ہم کوشش کر رہے تھے ان امور پر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ کی پارٹی آخر کیوں سمجھتی ہے کہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ حکمران ہیں، وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، میڈیا آزاد ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، پھر شکایات کیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پراچا صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تسلسل سے جو واقعات درپیش آ رہے ہیں، یہ اب ہمارے کہنے کی بات نہیں رہی۔ 20 کروڑ عوام اس کو دیکھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا ریڑھی چلانے والا، ہمارا ایک مزدور، ایک کسان، ایک عام شہری بھی اتنا ہی سیاسی شعور میں پختہ ہو چکا ہے جتنا کوئی دانشور، ادیب، صحافی یا وکیل ہے۔ یہ سب ایک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ معلومات ہر شخص تک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی فیصلہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے، اس سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کا گراف اور بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس میں تسلسل ہے، ایک خاص سمت ہے، ٹارگیٹڈ فیصلے آ رہے ہیں ایک اگر ہی طرف۔ گراف اوپر جاتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو عمران خان اسی لیے کہہ رہے تھے کہ جی کمزور فیصلہ دیا ہے۔ دیکھیے، میں تو اسی لیے اپوزیشن کا بھی تھینک یو کرتا ہوں، سپریم کورٹ کا بھی تھینک یو کرتا ہوں۔ ان سب کے اقدامات سے مسلم لیگ نون کی سیاسی مقبولیت میں الیکشن سے پہلے بے حد اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ایک ڈیویڈنڈ مل رہا ہے ان کے فیصلوں کا، جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اب جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اور آپ نے اپنے ریمارکس میں بھی کہا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موقع پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر استحکام کو قائم رکھیں۔ ہمارے اداروں کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی یا محاذرائی پاکستان کے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم سب کو آپ کے نکات تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ خود ہی اداروں کے خلاف محاذرائی کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں ایونٹس کو۔ ہمارے خلاف اگر حملہ ہوتا ہے، کیا اس حملے پر یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے پر ہم چپ سادھ رکھیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادتی ہوئی ہے؟ میں آپ کو ابھی کل سینٹ کے انتخاب ہوئے، میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیے مان لیا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے، مسلم لیگ نون تو نااہل نہیں ہوئی، وہ تو ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے نا، اس کا یہ بنیادی حق ہے آئین کے تحت کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے۔ لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آتا ہے کہ جب سینٹ کا انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو اس پورے عمل سے بحیثیت پارٹی ٹکٹ ہولڈر باہر کر دیا جاتا ہے، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ فیصلہ آنا تھا، ہمارے فاضل جج صاحبان کو تو معلوم تھا وہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اس فیصلے کو کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ سے پہلے انہوں نے دیا، تاکہ ہم نواز شریف صاحب کی جگہ کسی اور کے دستخط جمع کرا دیتے؟ فیصلہ تو آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق دینا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، پھر ججز کو کانشیسلی ٹائمنگ ذہن میں رکھنی چاہیے۔
ججز کو بالکل دیکھنے چاہیے کہ اگر ان کے فیصلے کے اثرات ایسے مرتب ہو رہے ہیں جس سے کوئی اور فریق بھی متاثر ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کا فرض ہے کہ اس ججمنٹ کے تقاضوں کو اور اس کے امپلیکیشنز کو دیکھیں. ان کے اس فیصلے نے نواز شریف صاحب کو متاثر نہیں کیا، پاکستان کی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے بنیادی حق کو بھی متاثر کیا. لہٰذا جب وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے نااہل کیا اور ان کے دور کے تمام فیصلے بھی کالعدم قرار دیے، ایک تو ڈپارچر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جسٹس ڈوگر صاحب پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹرز جن کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا، ان سب غیر آئینی تقرریوں کے فیصلوں کو انہوں نے تحفظ دیا، کور دیا. ہمارے ماضی کا اطلاق نہیں ہوا جس دن فیصلہ آیا. جی انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے پہلے اگرچہ جسٹس حمید ڈوگر صاحب نااہل تھے، وہ غیر آئینی چیف جسٹس تھے، لیکن ان کے جتنے فیصلے تھے وہ سب درست مانے جائیں گے. اب ایک طرف تو یہ پیمانہ ہے اور دوسری طرف آپ نواز شریف صاحب کے وہ نااہل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقرری سے لے کر آج تک جتنے فیصلے کیے وہ کالعدم ہیں. ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ دیں، لیکن پھر آپ کو یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہے کہ ہم ایک انتخابی عمل کے درمیان میں ہیں، سینٹ کے الیکشن شروع ہو چکے ہیں. یا تو آپ اس کے لیے یہ استثناء دیتے کہ ان کی نامزدگی جو ہے وہ ختم ہے، پارٹی کو 24 گھنٹے ہم دیتے ہیں کہ وہ ان کی نامزدگی کو چیئرمین سے یا کسی اور جو شخص مجاز ہے اس سے ریپلیس کر دیں. لیکن ایک پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کرنا اس کے بنیادی حق پر حملہ ہے. الیکشن کمیشن نے قرار دیا آپ کے امیدواروں کو، عدالت نے تو اپنا فیصلہ دیا، انہوں نے ریٹروسپیکٹیو اس کا اپلیکیشن بھی کر دی، لیکن آزاد کرنے کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں غالباً الیکشن کمیشن نے یہ محسوس کیا کہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ لیں. لہٰذا انہوں نے یا تو اس پورے عمل کو متاثر کرتے، یا تو اس فیصلے سے وہ پورا الیکشن کا عمل جو ہے وہ رول بیک ہو سکتا تھا، اور دوسرا جو اس میں ایک حل تھا وہ یہی تھا کہ وہ انہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے دیں. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اس کا یہ حق اس سے چھین لیا گیا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کر سکے یا کسی کو اپنا ٹکٹ دے سکے. کینڈیڈیٹس آپ نے فیلڈ کیے، رزلٹ بھی مور اور لیس انہی توقعات کے مطابق آیا. پھر کیوں آپ کے کولیگز کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاسی قوت کو توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم میاں نواز شریف چلے گئے تھے، نئے وزیر اعظم آ گئے، حکومت آپ کی چل رہی ہے، سینٹ کے الیکشن ہو گئے، پنجاب کی حکومت چل رہی ہے، پھر کہاں یہ حربے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان جیسے میں نے کہا بہت میچور ہو گیا ہے، اور جو بھی کوئی ہمارے ہاں ناکام سیاستدان یا ہمارے دشمن جو بھی حلقے ہیں وہ ایسی کوشش کرتے ہیں، تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ الٹی ہوئی سب تدبیریں، جو بھی تدبیر کی جاتی ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. پاکستان میں اب جمہوری نظام کو لپیٹنا یا جمہوری نظام سے کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب دل چاہا اس کو لپیٹ دیا یا جب دل چاہا اس کو ڈی ریل کر دیا. انشاءاللہ اب پاکستان دنیا کے سامنے کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، ہمارا جمہوری نظام مستحکم ہو گیا ہے. ان تمام چیزوں سے یہ بات بھی ایک خوشائند ہے. دیکھیے دیر از آلسو اے پازیٹیو سائڈ کہ پاکستان میں کس طرح ہمارے ادارے مستحکم ہو رہے ہیں، ہمارا نظام مضبوط ہو رہا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں. 2014 سے لے کے دھرنے سے لے کے تواتر سے حملے کیے گئے، لیکن حکومت اب الحمدللہ 5 سال کی مدت، پارلیمنٹ اپنی مدت ختم کرنے تک پہنچ گئی ہے. اس کو راستے میں گرانے کی یا ٹھبیاں لگانے کی کتنی کوششیں کی گئیں. پازیٹیو چیزیں ہیں تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ملک میں سیاسی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. جی یہ تو ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے فیصلے ہیں نشانہ کون بنتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی نااہلی سے لے کے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے فیصلے کیسے ہیں. پھر عمران خان کا ٹرائل ہوتا ہے، وہ کیسے ٹرائل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قانونی اور آئینی مبصرین نے کہا ہے کہ جو اصول نواز شریف صاحب پہ لگایا گیا ہے، لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے استثناء حاصل ہے، اور جو اصول عمران خان کو جس بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو نہیں دیا گیا.
پھر اسی طرح بلوچستان لیکن میں اسی تناظر میں آپ ایک دانشور بھی ہیں، چیزوں کو آپ خود بھی سوچتے ہیں، ویژوالائز کرتے ہیں. یہ صرف اس گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. مثلاً خود جنرل پرویز مشرف آرمی چیف تھے، فوج کے سربراہ تھے، ان کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلی. اس دور میں 3 وزرائے اعظم آئے. پیپلز پارٹی کے 5 سال گزرے، اس میں بھی یہی ہوا. یوسف رضا گیلانی صاحب گھر گئے، راجہ پرویز اشرف، دونوں ابھی تک کیسز بھگت رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی بھی ان کے خلاف لگی رہی تھی. تو یہ تو تیسری گورنمنٹ ہے جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. پھر یہ کہنا کہ صرف مسلم لیگ کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی تو ذرا عجیب سا لگتا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف سے کمپیریزن ایپلز اینڈ اورنجز کا ہو جائے گا. وہ ایک ڈکٹیٹر تھے اور انہوں نے سامنا کیا عدلیہ کے ساتھ اپنی لڑائی کا. انہوں نے چیف جسٹس کو ڈسمس کیا، انہوں نے فاضل عدلیہ کے ججوں کو گھروں میں قید کیا، ان کے بچوں کو قید کیا، ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا. سڑک پہ چیف جسٹس کو پکڑ کے گھسیٹا گیا. ہماری حکومت نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہم نے تو کسی جج کو گھر نہیں بھیجا. ہم نے تو کوئی عدلیہ، شکایت تو بہرحال عدلیہ کے ساتھ ہے نا. جب بھی کچھ بات ہوتی ہے طنز آتا ہے. راجہ صاحب، ہم نے تو عدلیہ کے تمام فیصلوں کو منوان تسلیم کیا. ابھی ان کے فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی. ان کے سیاہی اس فیصلے کی خشک نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی. اس سے زیادہ عدلیہ کا احترام یا اس پہ عملداری احترام ہے تو پھر شکایات کیوں ہیں؟ شکایات ہمارا حق ہے. اگر ہم، یہ ایک ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، کیا پیپلز پارٹی نے آج تک اس فیصلے کو منظور کیا ہے؟ اس سے اختلاف کرتی ہے. ججز نے خود کہا، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. ابھی آپ تاریخ اٹھا لیجئے، جسٹس منیر سپریم کورٹ کے تھے نا چیف جسٹس، انہوں نے جو فیصلہ دیا، کیا اس کا کوئی سپریم کورٹ کا جج دفاع کر سکتا ہے؟ نصرت بھٹو کیس، ظفر علی شاہ کیس، پی سی او کو حق بجانب کہنے کے کیس، ان سارے جو ایمرجنسی کے کیس تھے جن کو جواز دیا گیا، کیا یہ سب سپریم کورٹ نے دیے نا؟ آج کیا کوئی سپریم کورٹ کا جج، کیا پاکستان کا کوئی قانون دان ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ لیکن جس وقت وہ فیصلے دیے گئے، یہی کہا گیا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ، اسے ماننا چاہیے، اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آج خود سپریم کورٹ بھی ان فیصلوں کا دفاع نہیں کر سکتی. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو آج فیصلے ہو رہے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے خلاف، آج سے 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد انہیں بھی اسی ترازو میں نہیں تولا جائے گا؟ تو یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، مورخ بتائے گا. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے مضبوط ہوں تو ملکوں میں استحکام آتا ہے. ادارے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن ملکی استحکام پر پھر حملہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ دو دشمن ملکوں کا ایجنڈا آگے بڑھانے کا الزام پھر اداروں پہ کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں مینجمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں. 2 طرح کے نظام ہوتے ہیں. ایک وہ نظام ہوتا ہے جس میں کہ تمام ادارے یا کسی نظام کے جز الائنمنٹ اور سینرجی کے ساتھ کام کریں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونائز ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا رخ ایک گول کی طرف ہوتا ہے، ملک کے استحکام اور ملک کی ترقی. یا ایک ادارہ ہے، اس کے ذیلی محکمے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں، لڑ نہیں رہے ہوتے، وہ ایک مقصد کے لیے اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پازیٹیو سینرجی پیدا ہوتی ہے. یہ کامیاب نظام ہے. جو ناکام نظام ہے اس کے اندر کانفلکٹ اور کینیبلائزیشن ہوتا ہے کہ جو اس کے جزیات ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، اور اس کے دست و گریبان ہونے سے وہ اس پورے نظام کو ڈبو دیتے ہیں. ہمارے آئین کے اندر بھی تمام اداروں کے دائرہ کار کو متعین کیا گیا ہے. ہم سب نے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے اور دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. اب اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہمارے کسی عدالتوں میں جا کے چھاپے ماریں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے نظام کیسا چل رہا ہے، تو یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہوگی. عدلیہ کا کام ہے کہ وہ عدالت کے نظام کو دیکھے، اور جو انتظامیہ کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں سر انجام دے. اس نے قانون کے مطابق کرنا ہے. قانون کی حکمرانی کو دیکھنا عدلیہ کا کام ہے کہ اس پہ وہ انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے. وہ یہی تو کہتے ہیں، لیکن یہی تو کہتے ہیں کہ ہم قانونی دائرہ کار کا. میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ چیف جسٹس کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ عدالتوں میں جا کے چھاپے ماریں یا معائنے کریں، تو پھر آپ کو
چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو بھی یہ اختیار دینا پڑے گا کہ وہ اپنی جورسڈکشن میں ماتحت جو وہاں کی لوئر کورٹس ہیں ان کے نظام کو بھی جا کے دیکھیں. یہ غلط, یہ سارا نظام الٹ جائے گا. دیکھیے دیر آر جسٹس کو ہسپتالوں سکولوں میں نہیں جانا چاہیے, عوام کو سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں اس کا معائنہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا یہ ایگزیکٹو ڈومین میں ان کی عملداری نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ وہ عدالت کے دائرہ کار کے اندر یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے, کوئی لا قانونیت ہو رہی ہے, کہیں لا کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے. وہ عدالت کے اندر ان معاملات کو جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے مجاز ہیں. لیکن مجھے ادب سے کہنا پڑے گا, یہ میری رائے ہے کہ اگر ہمارے نظام میں یہ ہو جائے کہ ہر کوئی دوسرے کے نظام میں جا کے دیکھیے, اگر ہم حکومت ہیں, ہم اچھا کام نہیں کر رہے تو ہم عدالت عوام کی میں جائیں گے. ہمیں اپنی کارکردگی کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو جواب نہیں دینا, ہمیں اپنی کارکردگی کے لیے عوام کی عدالت کو اور یہی جمہوریت ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن آپ ادب کی بھی بات کر رہے ہیں. ایک ابھی این او سی آیا عمران خان کا, آپ نے ایک ٹویٹ کیا, طنز ہی تھا کہ توبہ توبہ خان صاحب کو کون پوچھ سکتا ہے. میں آپ کا جواب لوں گا. آپ چونکہ وزیر داخلہ عمران خان کے گھر کے این او سی کی بات آئی, کچھ میڈیا میں رپورٹس بھی آئیں, تو آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ توبہ توبہ خان صاحب جعلی کام کیسے کر سکتے ہیں, ان کو تو 7 خون معاف ہیں. یہ ایک طنز تھا. آپ وزیر داخلہ ہیں, یہ ایریا اسلام آباد آپ کی جورسڈکشن میں ہے, آپ سیدھے عدالت جائیں, آپ اس کیس کو کنٹیسٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ دورہ معیار ہے. کس کا؟ ہمارے نظام کا. کون سے نظام؟ عمران خان صاحب جب عدالت سے استثناء مانگتے ہیں انہیں استثناء بھی مل جاتا ہے, اور جو قانون نواز شریف صاحب پہ لاگو کیا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس پہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہے, جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اس نے اس ملک کی خدمت کی. 2013 میں پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ آج نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگوں کی ہمدردی ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ملک کو امن دیا, سیکیورٹی کے لیے اپنا پورا وزن ڈالا, اپنے فوج کے ساتھ اپنے سیکیورٹی کے اداروں کی پشت پہ کھڑا ہو کے آپریشن عزب اور رد الفساد جیسے آپریشن کامیاب بنائے. اس نے پاکستان کی معیشت کو کامیاب کیا, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. ہم 3% سے تقریباً 6% گروتھ ریٹ پہ آ گیا آج دنیا. یہ تو معیشت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, آن دا ریکارڈ کامنٹس. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب یہ جو ساری چیزیں ہوئیں, ایک ایسے وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے اس کو سزا دی, اس کو مجرم بنا دیا. عمران خان صاحب جنہوں نے جتنی بے ضابطگیاں کیں, میں کسی کی ذاتیات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ خود کیلیفورنیا کی ایک عدالت کے ایبسکانڈر ہیں؟ وہاں پر ان کے خلاف فیصلہ ہے. ان کے پاس کیا؟ عمران خان کے پاس تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کسی پر کوئی کیچڑ اچھالے. اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص کے جس نے بیرون ملک سے پیسے لیے اور ان کی جو بیرونی فنڈنگ کا کیس ہے, وہ کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بے ضابطگیاں کس درجے کی ہوئی ہیں, ان کو اس پہ بھی ریلیف. یہ ڈٹرمن عدالتوں نہیں کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں یہ عدالت ہی کر رہی ہے نا, یہ عدالت کا اختیار ہے جو آپ ابھی فرما رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا اختیار ہے. ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو 7 خون معاف ہے, وہ 7 خون کر کے بھی جائیں گے, وہ بھی وہ بخشے جائیں گے. یہی این او سی جو ہے, آپ چونکہ وزیر داخلہ ہیں. بات مکمل کر لوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب تو بنی گالا سے عدالت میں پیش ہونے آتے ہیں نا. بنی گالا سے انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے, وہ بھی انہیں گراں گزرتا ہے اور اس کے لیے استثناء انہیں مل جاتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جو ملک کی اس نے خدمت کی ہے, ان کی اہلیہ کو کینسر ہے. اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی کینسر کے مرض میں نہ مبتلا کرے. اس وزیر اعظم سابق کو آپ اتنی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ 10 دن اپنے بیگم کے کینسر کے علاج میں ان کے پاس موجود ہوں, ان کی کیمو تھراپی ہے اس کے پاس وہ موجود ہوں. آپ ان کو ہر ہفتے پیشی کے لیے پابند کر کے, جس میں کہ سوائے وکیلوں نے وہاں بحث کرنی ہوتی ہے اور کوئی ان کا جواز نہیں ہوتا, وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ. آپ اس شخص کو تو اس حد تک زج کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کی عیادت کرنے جو کینسر سے لڑ رہی ہیں وہ بھی نہیں جا سکتا. ان کی بیٹی جو ہے, جو ایک
مجھے پتہ ہے میری والدہ کینسر ان کو آخر میں تھا 1 سال کے قریب، اور وہ 1 سال میں نے ان کے پہلو میں گزارا. میرے زندگی کا وہ سب سے بہترین وقت ہے. میں نے کوئی اور کام نہیں کیا. ہر جو اولاد ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ماں کو یہ عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ اس کی خدمت کرے، اس کے پہلو میں رہے. وہ چر صاحب وہ اور تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کون سا قانون اور انصاف ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ایک عدالتی عمل ہے، لیکن یہ ایک نہیں، عدالتی عمل ہے نا، تو یہ اسی عدالتی عمل کو لوگ دیکھ کر آج قیاس کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان جس نے بنی گالا سے آنا ہوتا ہے اس کو تو آپ استثناء پہ استثناء دے دیتے ہیں. سوال تو این او سی کے حوالے سے ہے نا، کہ گھر کا جو این او سی آیا عدالت میں، رپورٹس آئیں کہ یہ جعلی ہے. آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ تحقیقات کر رہے ہیں نہیں کر رہے، عدالت میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے. اس کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنی رپورٹس دے رہے ہیں اور اس کے جو ریکارڈ ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو بھی اس کا ریکارڈ ہے امید ہے اس کی روشنی میں عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن یہ بات آج آپ اپنے پروگرام میں میری نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے ہتھ کنڈے اپنے مخالفین پر لگائے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ایک دن انہی ہتھ کنڈوں کا وہ خود نشانہ بنیں گے، اور وہ جلد وقت آئے گا کہ یہ خود منہ چھپا کے پاکستان سے بھاگیں گے یا کہیں چھپ جائیں گے. یہ جتنی ہم نے بات چیت کی ہے، ایک آپ کی پارٹی کا، آپ کی قائد کا یہی بیانیہ ہے، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم چونکہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو کمپریہنسو بات کرنا پڑتی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس کو اون نہیں کر رہے. مثلا چودھری نثار علی خان کے بارے میں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے. تو یہ چودھری صاحب مسلم لیگ میں ہیں، میاں صاحب نے بھی کہا کہ میرا بیانیہ ہے جو مخالفت کرتے رہے. پھر آپ کیا کہیں گے چودھری صاحب کے ان بیانات کے ہم میں سے کوئی بھی ٹکراؤ نہیں چاہتا. ہم پاکستان کے استحکام، پاکستان کے اندر جو پالیسیز کا تسلسل ہے اسے اپنے لیے ایک عقیدہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا اکنامک ہے. آج کی دنیا میں پراچا صاحب جس قوم کی معیشت نہیں ہے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں یا نہ حال ہے. اگر ہم نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ جو چودھری نثار علی خان بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، اور مسلم لیگ نون حکمران جماعت پوری کی پوری اس بات سے متفق ہے جو چودھری نثار علی کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے. وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری پالیسی ہے. تو پھر اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو انہی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، چونکہ میں ان کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت محتاط ہوں. 1-2 دفعہ میں نے کوئی اچھی بھی بات کی تو انہوں نے اچھی بات میں نے سنی تھی، رد عمل کا اظہار کیا، لہذا میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون آپ دیکھیے گا آج، جیسے کہ کل کے الیکشن کے بعد اگر آج ہم پاکستان میں سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو نہ آسمان گرے گا، نہ زمین پھٹے گی، نہ کوئی قیامت آ جائے گی. جمہوری عمل مستحکم ہوا ہے. ہم لوگ کوئی وائلڈ کارڈ نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں اس پورے نظام کو تلپٹ کر دیں گے. ہمارا، جیسے میں نے کہا، اقتصادی ایجنڈا ہے. ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ہارمنی کی ضرورت ہے. یہ جو ایشین ٹائیگر کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ایشین ٹائیگر بننے کے لیے بیرونی دنیا کے ساتھ مستقل انگیجمنٹ چاہیے، لیکن دنیا کی 4 میجر پاورز نے پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شامل کرنے کی موو چلائی ہے. جون میں پاکستان شامل ہو جائے گا. اندرونی معاملات کے حوالے سے جو سلامتی کے معاملات ہیں اور جن وجوہات کی بنا پر FATF میں گریل کنیکٹڈ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق ہو، بھارت کے ساتھ ایک گڈ نیبرلی ریلیشن ہو، پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے، ایران کے ساتھ اچھا تعلق ہو، چین کے ساتھ ہمارا ایک ایگزیمپلری تعلق ہے. لیکن گرے لسٹ میں اب ہم آ رہے ہیں. لیزا کرٹس ابھی آئی تھی، آپ کی ملاقات ہوئی، کیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے پراچا صاحب کے پچھلے 3 سالوں میں جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں اور جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. پچھلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں ہم اس قدر کامیاب نہیں ہوئے.
ہم نے ان گروہوں کا اور ایسے گروپوں کا جو ہے محاصرہ اتنا تنگ نہیں کیا، ان کا اتنا پیچھا نہیں کیا جتنا پچھلے 3-4 سالوں میں کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں تو ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اور جہاں تک گرے لسٹ ہے، اس کا بھی ضروری ہے کہ ہم پس منظر اپنے پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلے پاکستان کو 2008 میں بلیک لسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد 2010 کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں وہ لے آئے، لیکن پھر 2012 میں دوبارہ بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ تو پھر جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے پھر اقدامات کیے، 2014 میں ہمیں بلیک سے دوبارہ گرے کیا گیا، اور 2015 میں ہمیں گرے سے وائٹ کر دیا گیا۔ اب 2015 سے لے کر 2017-18 تک تو ہم نے مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو یہ گرے لسٹ کرنے کا جواز ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ لیکن لیڈر کرٹس کیا کہہ رہی تھی؟ آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ جو بات سمجھتا ہوں، جو میری ابھی حال ہی میں امریکہ، برطانیہ آپ دورے پہ بھی گئے تھے، اور وہاں پہ بھی ان کے حکام سے بات چیت ہوئی اور ان کو بھی یہ بات بتائی، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ان کی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے، اس کی پس منظر میں ان کے افغانستان کی اجلت ہے۔ وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے کچھ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ڈکٹیشنز پہ عمل کرے، اور اس کے لیے دباؤ میں پاکستان کو لا کے شاید ہم پاکستان سے رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات انہیں میں نے بتائی کہ دیکھیے پاکستانی قوم کا ایک مزاج ہے، ہمیں کوئی اگر دوستی کے اندر زہر کا پیالہ دے دے تو ہم شاید پی لیں، لیکن کوئی دھونس کے ساتھ ہمیں شہد کا پیالہ بھی دے گا ہم وہ الٹا دیں گے۔ تو میں کیا سمجھوں اس بات کو کہ اب ہم کوئی اقدامات نہیں لیں گے، کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیے لیزا کرٹس نے یہاں کہا کہ پاکستان کے اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے قوانین میں خامیاں ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان سے زیادہ بہت سے ممالک میں خامی ہے، ہم نے تو بہت امپروو کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، ہم امریکہ کی خوشنودی کے لیے، برطانیہ کی خوشنودی کے لیے یا مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے۔ ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کے لیے ہمیں انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو پرامن بنانا ہے۔ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو ایک ایسا ملک دینا ہے جہاں سب محبت سے رہ سکیں، یکجہتی کے ساتھ رہ سکیں، جس میں نفرتیں نہ ہوں۔ تو یہ سارے اقدامات تو ہم نے خود اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے کرنے ہیں۔ اچھا، البتہ امریکہ جو یہ اقدامات کون سے کرنے ہیں ہم نے؟ دیکھیے ہم تو جو اقدامات کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں جن کو اقوام متحدہ نے بین کیا ہے، جن کو سیکیورٹی کاؤنسل نے بین کیا ہے، ان پر پابندیاں ہم نے لگانی ہے، چونکہ ہم بین الاقوامی برادری کے ذمہ دار رکن ہیں۔ جو سیکیورٹی کاؤنسل پابندی لگاتی ہے وہ پاکستان پہ چوائس نہیں ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ مثلا ان کے ٹریول بین پہ پہلے ہی پابندی ہے، ٹریول بین پہ نہیں کر سکتے، ایسٹس فریز ہے، ان کے اسلحے کے اوپر پابندی ہے، وہ پہلے ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اسی طرح مزید ہم نے تو مؤثر کیا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ ان کے اعتراضات تھے یو این جو فیصلے کی روشنی میں بین الاقوامی کمیونٹی کہتی تھی کہ یہاں پر چند تنظیمیں آزادانہ طور پہ کام کر رہی ہیں، مثلا وہ حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی بات، تو وہ بھی اب حکومت نے ٹیک اوور کر لی ہیں سارے ایسٹس۔ اس وقت کوئی فلاح انسانیت کے ایمبولنسیں یا ان کی ڈسپنسریاں کام نہیں کر رہی ہیں، اور یہ سارے اقدامات، ان کی ویب سائٹس بھی بند کی جا رہی ہیں۔ ہم نے سارے اقدامات تو اٹھا لیے ہوئے ہیں جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی تو پھر ریزولوشن ان کے 3 مطابق مہینے ہے۔ میں جب ہمیں ایز پاکستانی شہری مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک ایکشن پلان بنائیں گے، ویسٹ کے ساتھ مل کر ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، تو پھر کیا ہے ایسا جو ہم ابھی مزید کریں گے؟ دیکھیے ہم تو ان کے ساتھ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے، ان کو شیئر کریں گے کہ ہم پہلے ہی اس سمت میں قدم اٹھا رہے ہیں، چونکہ یہ ہمارا اپنا مشن ہے، یہ ہمارا اپنا مقصد ہے، ہم کوئی آپ کے لیے نہیں کر رہے، تو ہم خود سے کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے اگلے 3 سال کا ایکشن پلان ہے وہ ہم کو ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان تمام چیزوں پہ، ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر، مرکز اور صوبوں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن کے اوپر، اور ایسے تنظیموں کو ملک میں یا ملک سے باہر کام نہ کرنے کے اوپر ہم نے کیا ٹھوس اقدامات اٹھانے ہیں مزید یا اٹھا چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک کولیشن سامنے نظر آئی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس کی، اس کی پشت کے اوپر سیاسی محرکات تھے، چونکہ یہ فیصلہ کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ نہیں کیا گیا۔ جو پروسیس تھا ہم میوچول ایویلیویشن کے عمل میں شروع ہو چکے تھے ایشیا پیسیفک لیکن جو بھی آپ فرمائیں درست ہے۔ بہرحال
पॉलिटिकल हो, सियासी बुनियादों पे हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, विक्टिमाइज करने का हो, हम पे बहरहाल असरात तो होंगे। ये सुना है हमने कि नई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, पहली चौधरी निसार अली खान ने बनाई थी, अब आप सुनाए बना रहे हैं, क्या कॉन्टूअर्स हैं उसके? देखिए, हमने 2014 में इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी और 2018 से 18 तक ये थी, 14 से 18। इस दौरान ये हुआ कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया कि जब पेशावर के ऊपर हमला हुआ एपीएस पे, तो फिर नेशनल एक्शन प्लान एक्चुअली फ्रंट पे आ गया। ठीक है। और नेशनल जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो पस पोस्ट चली गई। तो उससे एक डायकॉटमी सी हो गई थी कि एक तरफ आपकी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और है, दूसरी तरफ नेशनल एक्शन प्लान है। तो हम ये अब चूँकि वैसे भी 18 को वो ख़त्म होगी पॉलिसी, अब 18 से आगे 23 तक 5 सालों के लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं जो नेशनल एक्शन प्लान का भी मुकम्मल तौर पे इहाता करेगी। ये कब तक ऐलान हो जाएगा? ये हमें उम्मीद है कि इसकी जो फाइनल कंसल्टेशन है वो हम मार्च के महीने में ख़त्म कर लेंगे और अप्रैल में इंशाल्लाह ताला इसको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ फाइनल कंसल्टेशन करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी शेयर करेंगे, उनसे भी उनकी ओनरशिप लेंगे, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं इंटीरियर की। तो मार्च में नई अंदरूनी सलामती की कौमी पॉलिसी आ जाएगी? नहीं, मार्च में हमारी कंसल्टेशन फाइनल जो उसकी एक कंपाइल करने के लिए है और अप्रैल में मैं उम्मीद रखता हूं कि हम इंशाल्लाह उसे प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये कुछ जुम्मा के खुतबे के हवाले से खबरें आ रही हैं कि यूनिफाइड होगा, बाकायदा सरकारी ऑर्डर जारी किए जाएंगे। देखिए, क्या इसमें मैंने मीटिंग की थी इस्लामाबाद के तमाम उलमाए कराम से और ख़तीबों से। हुकूमत कोई ऐसा इरादा नहीं रखती कि हम जुमे के खुतबे के ऊपर कोई पाबंदी लगाएं या उसकी मॉनिटरिंग शुरू करें। हम रज़ाकाराना तौर पे मैंने तमाम आइमा हज़रात से ये कहा कि जुमा का खुतबा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जुमे के दिन आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए आके बात सुनते हैं। तो इस खुतबे को कौम की किरदार साजी, कौम साजी और मुल्क के अंदर अमन और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि जो जय्यद उलमाए कराम हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे, वो खुतबे के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएगी ताकि हम इसकी निगरानी सब मिलकर करें, उलमा के साथ मिलकर, कि किसी जगह कोई खुतबे को नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल ना करे। तो ये एक ऐसा अमल है कि जो हम उलमा के साथ मिलकर करें। ये शुरू कर दिया हमने इस पे उनसे, अब उनकी कमेटी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में बन जाएगी और वो फिर एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द बना लेंगे। तो उसकी रोशनी में वो रहनुमा असूल होंगे जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आइम्मा हज़रात हैं वो जुमे के खुतबे को मुस्बत अंदाज में कौम की तश्कील के लिए, किरदार साजी के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी एहसन इकबाल साहब आज हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।